ہم سنیوں کے علاوہ جتنے نبی کے گستاخ ہوں گے سب قیامت کے میدان میں ایک دوسرے کا منہ تکتے پھرتے ہوں گے۔ استاذ زمن نے اسی منظر کشی کو اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں۔ حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، اور مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ اے حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اسی خاک میں مدفوع شہ بطحا ہے ہمارا، اسی خاک میں مدفوع شہ بطحا ہے ہمارا۔ آئیے جی لگا کر نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں قسمت کو بنانے کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، میدان محشر میں رسول باوقار احمد مختار کی قربت حاصل کرنے کے لیے، میدان محشر میں رسول باوقار احمد مختار کو منہ دکھانے کے قابل بننے کے لیے جی لگا کر کے دائیں سے بائیں آگے سے پیچھے سارے لوگ نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بڑے ہی عقیدت سے کہا آپ کی درود پڑھنے کے لیے، لیکن بہت کم لوگوں نے درود پڑھا، باقی سب خاموش تھے۔ ذرا محبت سے سارے لوگ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام کا نورانی قافلہ منبر نور پر جلوہ فرما ہے۔ میرے بعد خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، ان کا نورانی خطاب ہوگا۔ آپ تمامی حضرات ان کے نورانی خطابات سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں گے۔ چند حدیثیں میں سنانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو، انشاءاللہ دو چار حدیثیں میں سنا دوں گا، پھر میں اپنی جگہ بیٹھ جاؤں گا۔ اگر حدیث سننا چاہتے ہیں تو ذرا محبت سے سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ، اور محبت سے سارے لوگ یا رسول اللہ۔ میری جانب جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ، چمک جائے میری قسمت کا تارا یا رسول اللہ، مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ یا رسول اللہ، کروں میں پھر مدینے کا نظارہ یا رسول اللہ۔ سنیے ترمذی شریف جلد ثانی پیج نمبر 290 باب ما جاء فی التسبیح، حدیث نمبر 28، حدیث نمبر 28 کے سطر 16-17 کی حدیث سنیے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التسبیح نصف المیزان، التکبیر یملؤه، الحمدللہ یملؤه ما بین السماء والارض، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ۔ حدیث پڑھ چکا ہوں، ترجمہ سنیے۔ ادھر والے آپ بولیے محبت سے سبحان اللہ، ادھر والے بولے، ادھر والے محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب ذرا ادھر والے بولیے محبت سے سبحان اللہ، اب ذرا سب مل کر بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سنیے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سارے لوگ بولیے سبحان اللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے، اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ جس سے ترازو کا آدھا پلہ ہی بھر جاتا ہے۔ کیا بھر جاتا ہے؟ کیا بھر جاتا ہے؟ ترازو کا آدھا پلہ۔ ترازو دیکھا آپ لوگوں نے ہے نہیں؟ ترازو سب نے دیکھا ہوگا ہے نہیں؟ لیکن جس ترازو کو آپ نے دیکھا وہ ترازو نہیں، اللہ کا ترازو، اس ترازو کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ قرآن شریف کے پارہ 17 سورہ انبیاء رکوع نمبر 4 آیت نمبر 47 میں خدا فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، خدا فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، جس پر ہمارے
اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے. کیا تولے جائیں گے؟ اعمال تولے جائیں گے. وہ ترازو کا پلہ ہوگا کہاں؟ وہ ترازو کا پلہ ہوگا کتنا بڑا؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں لو وضعت السماوات والارض، ترازو کا ایک پلہ ہوگا ان میزان رب العالمین یستقبل بہ العرش، اللہ کا ترازو عرش اعظم کی داہنی جانب ہوگا. ایک پلہ ہوگا جنت کی طرف، ایک پلہ ہوگا جہنم کی طرف. اور ترازو کا ایک پلہ کتنا بڑا ہے؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں لو وضعت السماوات والارض، ترازو کا ایک پلہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں طبق زمین، ساتوں طبق آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں ہے ساری چیزوں کو اٹھا کر کے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے تب بھی وہ ترازو کا پلہ نہ بھرے. اللہ اکبر. ساتوں طبق زمین و آسمان کے بیچ میں کیا ہے؟ امریکہ، جرمنی، جاپان، ہالینڈ، ماریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، ہندوستان، پاکستان، ترکستان، افغانستان، قزاقستان، سب کو اٹھا کر کے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے تب بھی وہ ترازو کا پلہ نہ بھرے. اے خوش عقیدہ سنی بھائیوں، جب وہ ترازو کا پلہ ان چیزوں سے نہیں بھرے گا تو پھر وہ ترازو کا پلہ بھرے گا کیسے؟ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب میرا غلام خدا کا بندہ محبت سے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ جس سے ترازو کا پورا پلہ ہی بھر جاتا ہے. سبحان اللہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب میں حدیث سنانا چاہتا ہوں، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. اب میں حدیث سناتا رہوں اور آپ محبت سے اپنے ترازو کے پلے کو کیا کرتے رہے؟ بھرتے رہے. ذرا ایک حدیث شریف اور پڑھ رہا ہوں، محبت سے بولیے سبحان اللہ. سنیے بخاری شریف جلد ثانی پیج نمبر 578 باب غزوہ احد، اور یہی حدیث شریف انہی لفظوں کے ساتھ فتح الباری شرح بخاری جلد رابع حدیث نمبر 4، حدیث نمبر 4 کے سطر 11 12 13 کی حدیث ان عقبۃ بن عامر قال صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی قتل احد بعد 8 سنین كالمودع للاحیاء والاموات ثم طلع المنبر فقال انی بین ایدیکم فرۃ وانا علیکم الشہید وان موعدکم الحوض وانی لانظر الیہ من مقامی هذا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ. حدیث پڑھ چکا ہوں، ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ مرو گے یا نہیں مرو گے؟ یہ محفل کس سلسلے میں ہے؟ ہمارے جناب غفران بھائی کے والد محترم جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا ہے. اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نظر کشادہ فرمائے اور ان کے قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے. اللہ ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے. تو آپ لوگ مرو گے یا نہیں؟ سب کو مرنا ہے نہیں. خیریت چاہتے ہیں کہ قبر میں سکون ملے اور حشر میں سرخروئی ملے تو زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیجئے، ورنہ تو کوئی باب فائنل. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور قبر پہ جانا کہتے ہیں، قبر پہ جانا منع ہے، قبر پہ نہیں جاتے. وہ تو ہم سنی ہیں، عقیدت مند ہے، اعلیٰ حضرت کے غلام ہے، جو اپنے مرنے والوں کے قبر پر جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کے قبر پر جاتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. تو ہم لوگ بھی جاتے ہیں تو قبر تک ہی جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ قبر تک، لا فی القبر. قبر میں نہیں جاتے، قبر میں نہیں جاتے ہیں، نہیں، قبر تک ہی جاتے ہیں. حضرت جائے تو قبر تک، پیر صاحب جائے تو قبر تک، بیٹا جائے قبر تک، قبر تک ہی جاتے ہیں. بند کرنے کے بعد قبر تک ہی جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے. قبر میں کوئی نہیں جاتا ہے نا. کس کی مجال کہ مٹی ہٹائے، تختہ ہٹائے اور اس میں جائے؟ نہیں، ایسا کوئی کرتا بھی نہیں ہے نہیں، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا، ارے قبر وہ منزل ہے کہ جہاں کسی کا رشتہ دار نہیں جاتا، جہاں کسی کا
کا بھائی نہیں جاتا، جہاں کسی کا بیٹا نہیں جاتا۔ یاد رکھنا، ارے قبر وہ منزل ہے کہ اگر کسی وجہ سے اللہ کو منظور ہو کہ قبر میں عذاب کر دیا جائے تو بیٹا قبر میں تڑپتا ہوگا، لیکن باپ قبر میں نہیں جا سکتا۔ باپ قبر میں تڑپ رہا ہوگا لیکن بیٹا نہیں جا سکتا۔ رشتہ دار قبر میں تڑپ رہے ہوں گے عذاب سے، لیکن رشتہ دار نہیں جا سکتے۔ لیکن یاد رکھنا، ارے قبر وہ منزل ہے جہاں کسی کو کسی کا بھائی کام نہیں آتا، جہاں کسی کو کسی کا دوست کام نہیں آتا، جہاں کسی کو کسی کا بیٹا کام نہیں آتا۔ یاد رکھنا، ارے قبر وہ منزل ہے جہاں کوئی کام نہیں آتا ہے، وہاں آمینہ کا لال کام آتا ہے، وہاں ہمارے نبی کام آتے ہیں۔ قبر میں کوئی نہیں آتا ہے لیکن اللہ کے محبوب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا پاور دیا ہے کہ ان کا غلام دنیا کے جس خطے میں جہاں کہیں دفن کیے جائے، اللہ کے محبوب اپنے غلاموں کے قبر میں آتے ہیں۔ اور جب نبی غلاموں کے قبر میں آ جاتے ہیں، جب نبی شبیداروں کے قبر میں آ جاتے ہیں، جب نبی اللہ والوں کے قبر میں آ جاتے ہیں، جب نبی نمازیوں کے قبر میں آ جاتے ہیں، جب نبی وفاداروں کے قبر میں آ جاتے ہیں، تو پھر جلوہ الگ ہو جاتا ہے، کیفیت الگ ہو جاتی ہے، منظر بدل جاتا ہے۔ بریلی کے تاجدار، فخر زمین و زمن، تاجدار اہل سنن، منبع علم و فن، زینت باغ و چمن، شیر حق باطل شکن، ماہر الفتاوی والشرع، کامل التقوی والورع، خلیق عتیق، مذہب تحقیق و تطبیق، کامل الادراک، معدن فصاحت و بلاغت، غواص بحر حقیقت و معرفت، فیاض راہ شریعت و طریقت، امام جلیل الشان، فخر ہندوستان، ہم سنیوں کی جان۔ سبحان اللہ بولو مسلمان۔ اعلیٰ حضرت نے اس طرح منظر کشی کی ہے۔ اے لوگوں، کیا تم نے تاریخ کو پڑھا نہیں، علماء سے سنا نہیں؟ نبی آ گئے ہیں، بہار آ گئی ہے، نبی آ گئے ہیں، خوشحالی آ گئی ہے۔ کیا تم نے تاریخ کو پڑھا نہیں، علماء سے سنا نہیں؟ ہمارے نبی حضرت آمنہ کی گود میں آ گئے، ان کا آنگن مہک گیا۔ حضرت حلیمہ کے گھر گئے، ان کا گھر مہک گیا۔ غار ثور میں گئے، غار ثور چمک گیا۔ غار ہرا میں گئے، غار ہرا چمک گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر نبی قدم رنجا ہو گئے، آج تک ان کا گھر مہک رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے ہمارا نبی آمینہ کا بیٹا چمکتا بھی ہے، چمکاتا بھی ہے، جس گلی سے گزر جائے وہ گلی مہک جائے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے نبی کے غلاموں، اے نبی کے چاہنے والوں، اگر نبی سے سچی محبت کرتے ہو، نبی سے سچا عشق کرتے ہو، نبی سے سچا پیار کرتے ہو تو ٹینشن مت لینا، فکر مت کرنا۔ قبر میں تم جاؤ گے، رشتہ دار نہیں آئیں گے، قبر میں آمینہ کا لال آئے گا، ہمارے نبی آئیں گے۔ اور جب نبی قبر میں آئیں گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ یہ آپ کو خاموش مجمع کہتے ہیں، ذرا اپنے ہاتھوں کو لہرا کے بولیے یا رسول اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ، اور ایک منٹ اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر یا رسول اللہ، ایک منٹ ہاتھ کو ہوا میں رکھنا، ہاتھ کو ہوا میں رکھنا۔ توجہ کرے حضرات، یہ ہندوستانی کا ہاتھ ہے، یہ بھارتی کا ہاتھ ہے، یہ جب جب اٹھا ہے زمانے میں انقلاب پیدا ہوا، گاندھی نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا، سبھاش چندر بوس نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا، جناب صدیق اکبر نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا، فاروق اعظم نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا، عثمان غنی نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا، مولا علی نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا، حسنین کریمین نے اٹھایا انقلاب پیدا ہوا۔ آج بھی انقلاب پیدا ہوتا ہے، آپ انگوٹھا لگا کر مہر لگا کر کے کسی کو ایم پی بنا دیتے ہو، کسی کو پارلیمنٹ دے دیتے ہو۔ اے خوش عقیدہ سنی بھائیو، دنیا دار کے نام پر ہاتھوں کو اٹھاؤ گے تو اسمبلی ملے گی، احمد مختار کے نام پر ہاتھوں کو اٹھاؤ گے تو جنت کی گلی مل جائے گی، جنت کا نظارہ مل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان